اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میرا نام حسن اللہ یاری ہے۔ آپ شیعوں کو چیلنج کرتے ہیں، آپ آ جائیں یہاں پر، ہم صرف آپ کے مصادر سے بات کریں گے۔ ابو بکر عمر کے دامن سے آپ کفر کا طعن پاک کریں، ان کا اسلام ثابت کریں، میں یزید معاویہ کا کلمہ پڑھوں گا اور میں پاکستان آؤں گا کہ آپ مجھے ذبح کر دیں۔ ہم ابو بکر عمر عثمان عائشہ پہ بات کرتے ہیں، معاویہ کی باری نہیں ہے۔ آپ آ جائیں، ابو بکر پہ بات کرتے ہیں، عمر پہ بات کرتے ہیں، معاویہ کو ہم پیغمبر مانیں گے، معاویہ کو ہم ملک مانیں گے۔ تم آ جاؤ، ابو بکر عمر کا ثابت کرو نا، ثابت کرو۔ عمر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ بسم اللہ۔ آپ میں ہے کوئی مرد، آپ کے جماعت میں ہے کوئی عالم مجھ پہ اس مسئلے پہ مناظرہ کرے؟ مسلمان ثابت کرو، میں معاویہ کو پیغمبر مانوں گا، میں کلمہ پڑھوں گا معاویہ۔ پھر یہ بہانہ نہیں کر کہ آپ پاکستان آ جاؤ ہم مناظرہ کریں گے، نہیں، مناظرہ آن لائن ہوگا، انٹرنیشنل سطح پر سب لوگ دیکھیں گے لائیو طور پر۔ اگر آپ نے کہا کہ آپ پاکستان آ جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قبول کر چکے ہیں کہ آپ ابو بکر عمر کی دامن سے کفر کا دبہ پاک نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے حسن اللہ یاری کی ویڈیو دیکھی، اور اس ویڈیو میں وہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا نام حسن اللہ یاری ہے اور تم آ جاؤ مجھ سے مناظرہ کرو، پہلے تم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن پہ جو داغ لگے ان کو صاف کرو، ان کا کفر مٹاؤ۔ ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو باقاعدہ اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ میں معاویہ کا کلمہ پڑھوں گا، اس کو پیغمبر مانوں گا، اور مطلب مین کہ میں پاکستان آ جاؤں، مجھے ذبح کر دینا۔ تو یہ بہت بڑے دعوے کرتا ہے جس کا نام حسن اللہ یاری ہے، اور الحمدللہ میں اسی کی بک سے الحمدللہ ایک دفعہ نہیں کو 5 دفعہ 6 دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام جو ہے وہ ثابت کر چکا ہوں الحمدللہ۔ لیکن میں نے کل ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، آج میں دوبارہ وہ ویڈیو پوسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں یعنی کہ حسن اللہ یاری اپنے منہ سے ان کا اسلام ثابت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے منہ سے ان کا اسلام ثابت کر رہا ہے، اور میرا حسن اللہ یاری کو یہ پیغام ہے کہ اب میرے حساب سے اس کو جو اس نے کہا ہے وہ باتیں مان لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر مان لینا چاہیے، اور کیا نام ہے، جیسے اس نے کہا ہے میں غلامی کروں گا، غلامی کر لینی چاہیے، اپنا نام تبدیل کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنا نام جھوٹا، فراڈیا اور مکار رکھ دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ پاکستان آ کے اپنا سر قلم کروا دینا چاہیے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انسان خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام خود ثابت کر رہا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ان کی 4.5 سال جو حکومت ہے سب جنگ میں گزر گئی۔ ان کے اپنے خطبے موجود ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو خلفات ہیں انہوں نے جو کامیں کیے ہیں، نماز انہوں نے چینج کیا ہے، اذان ان لوگوں نے چینج کیا ہے، تراویح کا انہوں نے بدعت کا آغاز کیا ہے، انہوں نے حج تبدیل کیا ہے، حج کے اعمال چینج کیا، انہوں نے مقام ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے ساتھ ان کو چینج کیا، لیکن میں ان کو تبدیل نہیں کر سکتا، میں ان کو واپس نہیں کر سکتا۔ کیوں لوگ اس کی تحمل نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ ان میں سے 95% لوگ ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ ان میں سے 95% لوگ ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، اور وہ ابو بکر عمر کی بڑی وہ عزت کرتے تھے، ان کو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے اسی طرح وہ عزت دیتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، اب آپ دیکھیں کہ یہ اس میں کتنے واضح الفاظ میں خود بتا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4.5 سال ملے، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ کچھ بھی نہیں چینج کر سکتے تھے۔ کیوں نہیں چینج کر سکتے تھے بھائی؟ کہ جی وہ وجہ یہ تھی کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ان تینوں کے دور میں 95% لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ اب آپ دیکھیں اس کے منہ کے الفاظ ہیں کہ 95% لوگ مسلمان ہوئے، اور وہ مسلمان جو تھے وہ اس طرح محبت کرتے تھے ان سے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی کہ محبت کی جاتی تھی۔ تو اس کا بقول اس کا کہنا یہ ہے
کہ یہ ان خلفاء سے اس طرح محبت کرتے تھے۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو اگر ہم اس بات کو کر لیں کہ محبت کرنے والی بات، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کے خلفاء تھے، تو کیوں نہیں مسلمان ان سے محبت کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی انسان احد پہاڑ جتنا سونا بھی لے آئے تب بھی میرے صحابہ جو ہیں وہ یعنی کہ صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو تم تو چیز ہی کوئی نہیں ہو جس کا نام حسن اللہ یاری ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی بات کیا ہے کہ یہ خود حضرت تینوں خلفۂ ثلاثہ کا ایمان جو ہے وہ ثابت کر گیا۔ اس نے خود کہا کہ 95% لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے زمانے میں۔ اب جب 95% لوگ مسلمان ہوئے ان کے زمانے میں، تو مسلمان کب ہوں گے؟ جب ان کے حاکم جو ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ لازمی سی بات ہے نا، مسلمان تو جب حاکم مسلمان تھے یعنی کہ خلیفہ مسلمان تھے تبھی 95% لوگ مسلمان ہوئے نا۔ تو آج اس نے اپنے منہ سے یہ سب کچھ تسلیم کیا ہے۔ میں نے کل بھی ویڈیو ڈالی تھی، تو میں نے آج آپ کے سامنے اسی کے منہ سے ان کا اسلام ثابت ہو گیا۔ یہ کہتا ہے ان کا کفر دھو دو، سب کچھ دھو دو، اپنے ہی منہ سے اس نے کہا کہ ان کے دور میں 95% لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاملات جس طرح تھے اس طرح ہی رہنے دیے۔ یار آپ دیکھیں کہ یہ انسان کتنا بڑا جھوٹا مکار اور دجالی فتنہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج تک آپ سے چھپاتا رہا اور ایک ہی گردان کرتا رہا، حضرت ان خلفۂ ثلاثہ کا اسلام ثابت کرو، خلفۂ ثلاثہ کا اسلام ثابت کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے رب نے اس کافر کے منہ سے حق بات نکلوا دی، اور آج اس نے اپنے منہ سے ہی ان کا اسلام ثابت کر دیا۔ تو یہ میرا میسج اس تک پہنچا دیں کہ اب یہ جو ہے، کئی ویڈیوز میں اس نے بڑے بڑے چیلنج دیے ہیں، کوئی مرد کا بچہ ہے، کوئی فلاں ہے، تو اس سے کہیں کہ اپنا نام چینج کرے۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ پیغمبر مانے ان کو، لیکن اس نے کہا ہے تو یہ اپنی بات پوری کرے۔ اور دوسرا یہ ہے غلامی، اس نے کہا جی میں غلام بن کے رہوں گا۔ کئی ویڈیوز میں اس نے کہا کہ میں یعنی کہ خلفۂ ثلاثہ کا غلام بن کے رہوں گا، اور ایک ویڈیو میں تو اس نے کہا میں اپنی کنیت چینج کرا دوں گا، تو اور پھر اس نے کہا میں پاکستان آ جاؤں گا، آپ مجھے ذبح کر دینا۔ تو یہ میسج اس تک پہنچا دیں کہ یہ ساری چیزیں آپ نے خود ہی ثابت کر دی۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم نے تو پہلے ہی ثابت کی ہوئی تھی، لیکن یہ الحمدللہ آپ نے خود ثابت کر دی۔ تو اب یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ سب کچھ اب کر لیں اگر آپ میں ذرا برابر بھی غیرت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔